میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا رب ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا. وہ اللہ کی بارگاہ سے نوان دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا. اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار. بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے، بڑے پیارے ہوتے. یہ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے. کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار. کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی. بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی، اب رش ہے. 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے. تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا.
اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا۔ اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کرے کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن رہا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لے۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے؟ 1,00,000 سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ۔ آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا۔ یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نا، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے
خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، میں تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی، عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے، پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے لیے، میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا۔ اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے۔ دسوسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے، تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی۔ اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی، وہ تو لوٹ گئی، پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے۔ میں گھر گیا، وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت، عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا، میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا۔ محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں۔
اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا، ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا، تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے۔ سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی۔ ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا۔ ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے، جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا، دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اگر وہ نقطوں، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں، ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے، تو بیمار ہو گئے، مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا، میرے پورے وجود پہ الرجی ہے، تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا، تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا، ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا نا اس کا پیر، اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ تو ایسے ٹینشن لے گئے، کچھ بھی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں تو یہ گلا نال ہی صحیح ہو گیا، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کی باتوں نے مجھے، تو ڈاکٹر اگر منہ ہی سیدھا نہ کرے، وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا۔ جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں، اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے، غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں، تھوڑی سی محبت کر دیں۔ ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ، اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی، سیٹ پہ بٹھاتی، بیلٹ نہیں باندھ لاتا تو بیلٹ باندھتی، پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے، اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے، کمزور کون ہے، وہ خاص کر اس کے پاس جاتی۔ میری طبیعت ابھی کی بات ہے، میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص، تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے، تو سڑک پر جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی، بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ، اور آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے، ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا۔ اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا، ہو گئی بات، لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو بات تو مختصر سی ہے نا، بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے دو جملے ہے، تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں، بیٹھ جائے میرے ساتھ، کہاں جانا ہے، وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو، شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو، تو ان پہ ترس کھائے، تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے۔ ہمارے مزاجوں میں سختی، اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے، وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے، اس کی تعظیم نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا،
نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی ہے جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے, اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونیا میں گواہی دے پائی, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. کیونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا ٹھار. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا, اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماء میں پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور پہ رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی دے, اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سونیا میں نے کو رب دیکھا ہے, آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی 2 کے برابر, ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو, یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان, حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا, کہنے لگے نہیں جانے دیں. آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے, میں نے ٹھان لے لی. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے.
اور موقوف طور پر ہی نہیں، جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو. ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیے. حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے مدینے پہنچا. رسول کریم کی زیارت ہوئی. جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں. فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے. تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خریدنی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو. تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں. خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے. تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے. تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے. کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں. جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کرتا ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا. اس نے کہا ہاں. کہنے لگے خواجہ صاحب نے ایک تحفہ بھی دیا. کہنے لگے جوتے دیے اپنے. اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا. حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے. کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گی؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر. آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں. اس طرح کر لے 2 لاکھ جوتے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے دو. آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے. حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی. اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے. فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے. پیار بڑا زیادہ تھا. حضرت نظام الدین تقریر کرتے نا منہ کیا ان کی طرف. پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں. پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا. اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے؟ اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ. حضرت امیر خسرو رو پڑے. کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ تھا، شہ بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ ہے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگا. سن لے بات. نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کی. حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا. حضرت خباب مزدور آدمی تھے. اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے. مزدور بندے تھے. یہ سیاستہ میں روایت غریبی تھی. اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے. اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے. اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے. میں 3 جوڑا لے کے دے گا، میں نے بیٹے کو تحفہ دے، بہن کے گھر عید بھیجنی. غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے. کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے. وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے.
کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا، اتنے پیسے لو. اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑتے ہیں. مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے. او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا. حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے. آپ نے فرمایا وجہ؟ کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں. دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں، انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے. حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان. تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر. گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرتے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موتیں نہیں لگ گئی. حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ تک، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ.